الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے اس ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں ایک بہت اہم موضوع پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے ترقی یافتہ دور کا مسلمان دنیا کے رنگ میں رنگتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دین سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دین سے دوری اور غفلت کا معاملہ یہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان نمازوں سے غافل ہے، روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت قرآن مقدس سے غافل ہے، حج عمرہ سے غافل ہے، زکوٰۃ فطرے سے غافل ہے۔ اسی طرح سے جتنی چیزیں آپ جانتے ہیں، گنا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں اور ان معاملات میں مسلمان غفلت برتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ غفلت سے مراد کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن اصل روح تک نہیں پہنچ پاتا، اور نماز کے صحیح معنوں میں وہ حق کو ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے تو رکھتا ہے لیکن اصل روزے کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ محض ایک رسم سمجھ کر روزہ رکھ لیتا ہے۔ بعض لوگ تو روزہ رکھتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سب رکھ رہے ہیں ہم نہیں رکھیں گے تو عجیب لگے گا، کسی نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے تک IPL کا میچ دیکھتے رہتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود لوگوں سے لڑائی جھگڑا گالی گلوز بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ گویا روزہ رکھ تو رہی ہیں لیکن اصل میں وہ روزے سے غافل لوگ ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی بات ہو، صدقے کی بات ہو، حج عمرے کی بات ہو، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس سے ہم اور آپ غافل ہیں، اور وہ ہے اذان کا احترام کرنا، اذان کا جواب دینا۔ یہ وہ عبادت ہے یا وہ نیکی ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو صرف اور صرف اس پر عمل کر کے وہ اپنے نامہ اعمال میں دن اور رات میں لاکھوں نیکیاں لکھا سکتا ہے۔ لیکن اکثریت جو ہماری اور آپ کی غافل ہے، اذان ہو رہی ہے مسجد میں، مسلمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، اسے شاید یہ پتہ ہی نہیں کہ اس اذان کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور جب یہ اذان ہو تو اس کا ادب یا احترام کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، کپڑا ناپنے والا ناپ رہا ہے اگرچہ اذان ہو رہی ہے، مال تولنے والا تول رہا ہے اگرچہ اذان ہو رہی ہے، گاڑی لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والا اپنے کام میں لگا ہے، بچے کھیل کود میں لگے ہیں، عورتیں ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہیں، مرد IPL کا میچ دیکھ رہی ہیں، یعنی لوگ اپنے کاموں میں جب لگے ہوتے ہیں، اذان کی آواز دن اور رات میں 5 مرتبہ کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کے لیے معاذ اللہ اس اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ قولی اعتبار سے اس کا جواب دیتے نظر آتے ہیں اور نہ فعلی اعتبار سے اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اجتماع میں ہم اور آپ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل اذان ہے کیا، اور اذان دینے والے کا انعام کیا ہے، اذان کا جواب دینے والے کا انعام کیا ہے، اور جو اذان کی بے ادبی کرے، اس پر غفلت برتے، اس کے لیے وعید کیا ہے۔ توجہ سے بات سنیں گے نا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو تاریخ اذان بتا دوں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کی خاطر مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا گیا۔ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اب ایک نئی چیز سامنے تھی لوگوں کے، اور وہ یہ تھی کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جائے تو بھلا کیسے بلایا جائے۔ اس پر ایک میٹنگ ہوئی، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے مشورے دے رہا تھا۔ کسی نے رائے دی کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک جھنڈے کو ہوا میں لہرا دیا جائے اور لوگ اس جھنڈے کو دیکھ کر آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، گویا یہ اعلان ہوگا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جو سو رہے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے باوجود بھی غافل ہو جائیں گے، بار بار تو پلٹ کر دیکھنے والے نہیں کہ جھنڈا لہرایا گیا کہ نہیں لہرایا گیا، تو غافل ہو جائیں گے۔ تو اس مشورے کو رد کر دیا گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ کام کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو تو آگ جلاتے ہیں، جب آگ کا دھواں اٹھے گا آسمان کی طرف تو اسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر لوگوں نے کہا اس کا معاملہ بھی تو جھنڈے کی طرح ہوگا کہ جو سو رہا ہوگا وہ دھواں کب دیکھے گا، جو کام میں لگا ہوگا وہ دھواں کب دیکھے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے تو اس لیے ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا، یہ آگ کے پجاریوں کا طریقہ ہے تو اس کو چھوڑو۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، بگل بجاتے ہیں، بگل ایک طرح کا انسٹرومنٹ تھا، میوزیکل انسٹرومنٹ، ہم اس کو بجاتے ہیں۔ تو کہا گیا نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا۔ پھر کہا گیا، کسی نے مشورہ دیا کہ بیل بجائیں گے، جب نماز کا وقت ہو تو 1 گھنٹہ بنا لیتے ہیں، اس کو بجائیں گے، بیل کو رنگ کریں گے۔ تو کہا گیا یہ طریقہ عیسائیوں کا ہے۔ یعنی آپس میں رائے مشورہ ہو رہا تھا کہ کیسے لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فائنلی یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہو
اسلامک آواز توحید نیٹورک مدینے کے گلی انٹرنیشنل اسلامک اعلان کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ اب یہ ڈیوٹی دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو، یہ صحابی رسول تھے، ان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ جب نماز کا وقت ہو تو آپ مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کرو گے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ اپنی ڈیوٹی انہوں نے شروع کر دی، لوگ آسانی سے نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ چند دن گزرے تھے کہ آپ ایک رات سو رہے تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو نظر آتا ہے اور وہ آنے والا آپ سے کہتا ہے، بڑی یہ خواب جو بڑا طویل ہے، میں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آنے والا کہتا ہے، اے عبداللہ ابن زید، کیا میں تجھے وہ طریقہ نہ بتلا دوں کہ جس کے ذریعے بآسانی تو لوگوں کو نماز کے لیے بلا لے؟ آپ نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو اس نے کہا، عبداللہ میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، انہی کلمات کے ذریعے تو لوگوں کو نماز کی دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری کو اس خواب میں آنے والے شخص نے چند کلمات سکھا دی۔ اب صبح جب وہ اٹھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اپنا سارا خواب بیان کیا۔ اب جب خواب بیان کر لیا تو جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ عبداللہ تیرا یہ خواب سچا ہے، عبداللہ تیرا یہ خواب سچا ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن زید ہے اور میرے آقا اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ عبداللہ تیرا یہ خواب سچا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جب آپ نے خواب بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند، تو ہم یہ ڈیوٹی بلال کو دیتے ہیں، تم یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو، جب نماز کا وقت ہوگا تو بلال لوگوں کو آواز دیں گے، گویا وہ اذان دیں گے اور بلائیں گے نماز کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید انصاری خود گئے، بلا کر لائے حضرت بلال کو اور انہیں بٹھا کر وہ کلمات سکھایا۔ جانتے وہ کلمات کتنے تھے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، حالانکہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اذان دن اور رات میں تقریباً 5 مرتبہ ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے گھر مسجد کے بالکل قریب ہوتے، دکانیں مسجد کے قریب ہوتی ہیں اور صبح شام ان کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے۔ اگر پوچھا جائے تو شاید وہ کلمات تو بتا دیں کہ وہ کلمات کیا ہیں، لیکن وہ کلمات کتنے ہوتے ہیں کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ تو اذان کے مکمل کلمات جو ہے وہ 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ صبح فجر میں 17 ہیں اور باقی کے 4 نمازوں میں 15 ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں حضرت بلال کو وہ کلمات سکھائے گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اذان دی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو فرمایا گیا سیدنا عمر فاروق اعظم بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کی تہبند زمین پر رگڑ رہی تھی، اتنی تیزی سے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات جو بلال نے ابھی پڑھا ہے، کل رات خواب میں مجھے کوئی سکھانے والا یہ کلمات سکھا گیا ہے۔ یعنی میں نے بھی یہی خواب دیکھا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمر خواب تم نے بھی دیکھا، خواب عبداللہ نے بھی دیکھا، لیکن بتانے میں عبداللہ سبقت لے گئے، یعنی تم تاخیر سے پہنچے، عبداللہ تو پہلے ہی بتا چکے۔ اور یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں حضرت عبداللہ ابن زید انصاری جب گلی کوچوں میں جا کر آواز دینا تھا تو ڈیوٹی دے رہے تھے، لیکن جب ایک جگہ کھڑے ہو کر اذان دینا تھا تو اب یہ ذمہ داری ان کو نہیں بلکہ حضرت بلال کو دی گئی۔ انہوں نے چوں چرا نہیں کیا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ جب جا کر بلانا تھا گھر گھر تک تب تو یہ کام میں کر رہا تھا، اب ایک جگہ رہ کر اذان دینا ہے تو یہ کام بلال کو آپ نے دے دیا۔ اعتراض نہیں کیا بلکہ قبول کر لیا۔ معلوم ہوا اذان دینے والا تمام لوگوں میں جو سب سے بلند آواز والا ہو، اچھی آواز والا ہو، اسی کو اذان دینے کی ڈیوٹی ملنی چاہیے، اس کو اذان کی ذمہ داری ملنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ گھر گھر جا کر یا گلی کوچوں میں آواز لگا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اذان سے پہلے وہ طریقہ پایا جاتا تھا اور اس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔
ہمارا حال تو یہ ہے کہ گھر میں 8 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگ رہتے ہیں، ایک نمازی باقی سارے بے نمازی، تو وہ نمازی خود اذان سن کر نماز کے لیے چلا تو جاتا ہے لیکن بے نمازیوں کو دعوت دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر ہمارے فرینڈ سرکل میں بے نمازی لوگ ہیں، نماز کا وقت ہوا ہم نماز چلے جائیں گے لیکن ہم انہیں نماز کی دعوت دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب اذان ہو ہم گھر سے نکلیں، اپنے دفتر سے نکلیں، اپنی دکان سے نکلیں تو راستے میں جو مسلمان نظر آئیں ہم ان کو دعوت دینے کی کوشش کریں۔ کم سے کم کبھی یہ کام یہی سوچ کر لیا کرو کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جانتے ایک بات اور ذہن میں محفوظ کر لو، فرمایا گیا کہ جنہیں نہیں بلاتے ہو، آپ کا دوست ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ نہیں بلاتے تو فرمایا گیا قیامت کے دن کل یہی آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ جب ان کی پکڑ ہوگی بے نمازی ہونے کی بنیاد تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ مولا میں بے نمازی تھا لیکن میرا یہ بھائی، میرا یہ دوست، میرا یہ باپ تو نمازی تھا، یہ نماز جاتا تھا میرے سامنے لیکن کبھی اس نے مجھے بلایا نہیں تھا، کاش کبھی اس نے مجھ کو دعوت دی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میں بے نمازی نہ ہوتا، نمازی بن گیا ہوتا اور آج میری پکڑ نہ ہوتی۔ تو یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ بے نمازی نمازیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے اور اس وقت نمازی بھی بے نمازی کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو سیدنا بلال کو اذان کی ڈیوٹی دے دی گئی۔ اب یہاں پر 2 بڑی پیاری روایتیں ملتی ہیں۔ فرمایا گیا سب سے پہلے اذان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا، آپ جب تشریف لائے تو جنت سے زمین پر آپ آئے، جنت میں روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، اندھیرے کا کوئی نام و نشان و وجود نہیں تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ نے یہاں اندھیرا دیکھا، تو اندھیرے کی بنیاد آپ پریشان ہوئے، گھبراہٹ لائی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اذان دی تو اس اذان کو سن کر آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو گئی ہے۔ اور محبت سے کہیں اب یہاں پر 2 باتیں۔ سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اذان مکے اور مدینے میں نہیں ہوئی بلکہ خواجہ کے ہندوستان میں ہوئی ہے۔ خواجہ کے ہندوستان میں تو سب سے پہلے اذان ہندوستان میں دی گئی۔ اسی لیے الحمدللہ ہم ہندوستانی مسلمان اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ اور دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے معراج کی شب، وہاں تمام انبیاء کی صفیں لگی تھی، مصلی امامت خالی تھا، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور اذان کے بعد مجھے مصلی پر کھڑا کر کے کہا کہ اب آپ ان کی امامت کریں، آپ ان کی امامت کریں۔ تو یہ 2 اذانیں اس اذان سے پہلے تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو اذان حضرت بلال نے دی اس سے پہلے یہ 2 اذانیں بھی تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں جنت میں گزرا تو میں نے جنت میں موتیوں کے محل دیکھے، جنت میں موتیوں کے محل دیکھے جس کی خاک مشک کی تھی، یعنی جس میں خاک جو تھی، مٹی جو تھی وہ مشک کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل یہ موتیوں کا جنتی محل کس کے لیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آقا آپ کی امت کے مؤذن اور امام کے لیے ہے، آپ کی امت کے مؤذن اور امام کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج محلوں میں مؤذن اور امام نہیں رہتے بلکہ آج تو جھگی جھوپڑی میں مسجد کا امام اور مؤذن رہتے ہیں۔ آج تو محلوں میں، ٹاور میں، بنگلوں میں اور اونچی اونچی عمارتوں میں تو صدر سیکریٹری رہتے ہیں، ٹرسٹی رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے مقتدی رہتے ہیں۔ تو پیچھے نماز پڑھنے والے تو آج کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور نماز پڑھانے والا، نماز کے لیے بلانے والا جھگی جھوپڑی میں رہتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسی امام کو اور اسی اذان دینے والے مؤذن کو جنت میں موتیوں کا محل عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں آج ہم اور آپ مؤذن کی قدر نہیں کرتے، وہ جو اذان دیتا اس کی قدر نہیں کرتے، جانتے اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید وہ شہید کہ جس کا لاشا خون میں لت پت ہو،
اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو، اللہ مؤذن کو اس شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے، مؤذن کو اس شہید کے برابر۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ مؤذن جس نے 1 سال تک مسجد میں اذان دی بنا کسی تنخواہ کے، بنا کسی اجرت، یعنی کوئی سیلری اس کی باؤنڈیڈ نہیں ہے، فکس نہیں ہے، بس وہ فی سبیل اللہ کرتا رہا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس مؤذن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا جس کو چاہتا ہے شفاعت کرا کے جنت میں لے کر چلا جا۔ معلوم ہوا قیامت میں صرف پیر صاحب ہی کام نہیں آئیں گے، مسجد کے مؤذن صاحب بھی کام آئیں گے، مؤذن صاحب بھی کام آئیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج لوگ مؤذن ہونا شرم کی بات سمجھتے ہیں، غلط تو ہی کہہ رہا ہوں، مؤذن ہونا شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ مؤذن ہو تو بیٹا بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ میرے والد صاحب فلاں مسجد میں مؤذن ہے، بس شرماتا ہے کہ نہیں؟ اگر والد صاحب مفتی ہیں تو بتائے گا والد صاحب فلاں مفتی ہیں، میرے والد صاحب قاری ہیں، میرے والد صاحب اس مسجد کے امام ہیں، حافظ صاحب ہیں، وہ فخر کے ساتھ کہے گا میرے والد صاحب تو پیر ہیں، شیخ ہیں، میرے والد صاحب تو اتنے بڑے بابا ہیں، بزرگ ہیں، لیکن مسجد میں مؤذن ہے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا قیامت کے دن جتنے بھی مؤذن ہیں ان کو جنت کی اونٹنیوں پر بٹھایا جائے گا، اور سب سے آگے سیدنا بلال ہوں گے، اور یہ مؤذن اذان دیتے ہوئے میدان محشر میں چلیں گے۔ حضرت بلال آگے ہوں گے، ان کی امامت قیادت کر رہے ہوں گے، اور پیچھے سارے مؤذن جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، اذان کی آواز بلند کر کے نکلیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ، یہ کون لوگ؟ جب سب پریشان ہیں، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، جب لوگ غم زدہ ہیں انہیں کوئی غم نظر نہیں آتا، یہ کون لوگ؟ تو جواب ملے گا یہ اللہ کے حبیب کی امت کے مؤذن ہیں، اللہ کے حبیب کی امت کے مؤذن۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دینا شروع کرتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دستے قدرت کو اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، اور جب تک وہ اذان دیتا رہتا ہے اللہ کا دستے قدرت اس بندے کے سر پر ہوتا ہے۔ جب اذان مکمل ہوتی ہے اللہ دستے قدرت کو ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے جا میں نے تجھے بخش دیا، تو نے لوگوں کو میرے سجدے کے لیے بلایا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اور ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مؤذن اذان دیتا تو جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، جہاں تک اس کے اذان کی آواز پہنچتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر خشک اور تر مخلوق اس مؤذن کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس مؤذن کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیغام میں کتنا انعام، جانتے ایک جگہ فضیلت بیان کرتے 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے تو تم آپس میں تلواریں نکال لو کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ آج بتائیے کیا کسی کے اندر یہ شوق ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے نماز پنجگانہ کے لیے اذان دینا درکنار، کبھی موقع مل جائے اذان دینے کا تو اذان کے لیے آگے بڑھنا درکنار۔ ارے باپ بن جاتے ہیں، گھر میں اولاد ہوتی ہے، اپنے ہی اولاد کے کان میں باپ اذان دینے کے لائق نہیں ہوتا، مسجد میں کیا خاک اذان دے گا؟ اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کے لائق نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فلمی نغمے یاد ہیں، فلم کے ڈائلاگ یاد ہیں، کس فلم نے کتنے سو کتنے ہزار کروڑ کا بزنس کیا معلوم ہے، فلاں ہیرو کا باپ کون ہے، اس کی بیوی کون ہے، اس کی گرل فرینڈ کون ہے، اس کی کون سی فلمیں ہٹ ہے، کون سی فلاپ ہے، یہ سب معلوم ہے، لیکن اذان کے چند کلمات معلوم نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ خود باپ بنے گھر میں اولاد کی ولادت ہو تو بھی جا کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی نمازی مل جائے تو لے جاؤں اذان دلوا دوں، امام صاحب فری ہو جائے تو لے جاؤں اذان دلوا دوں، مؤذن صاحب آ جائیں تو لے جاؤں اذان دلوا دو۔ تو مسجد میں نمازوں کے لیے اذان دینا دور کی بات ہے، ہم اپنی اولاد کے کان میں بھی اذان دینے کے لائق نہیں رہ گئے۔ یہ غفلت نہیں ہے تو بتائیے کیا کتنی غفلت۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مؤذن کے فضائل بیان کیے تو جانتے ہو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسجد میں ایک ہی مؤذن ہوتا ہے تو یہ سارا ثواب تو وہی لے جائے گا، ہم چاہیں بھی تو ہمیں وہ ثواب نہیں ملنا، تو ہم تو ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے نہیں، تم اگر مؤذن کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو
جب مؤذن اذان دے تو اس کے ہر کلمات کو تم بھی دہراتے رہو، جو جو وہ کہے وہ تم ریپیٹ کرتے رہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ثواب سے محروم نہیں رہو گے، ثواب تمہیں بھی ملے گا، لیکن کب؟ جب مؤذن کی اذان کو سنو گے اور جواب دو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو بلال کی اذان کو بغور سنو اور جو وہ کہیں وہ کلمات تم دہراؤ، یعنی بلال جب اذان دیں تو جو جو وہ کہیں تم ریپیٹ کرو۔ اس پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر کلمات کے بدلے اللہ تمہیں 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ اب میں نے کیا بتایا آپ کو کتنے کلمات ہوتے ہیں؟ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کتنے؟ 15۔ آپ کیلکولیٹ کریں آپ تو ہر اذان کے بدلے ایک عورت کو اگر جو جواب دیتی ہے 15 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، 15 لاکھ۔ اور قیامت کے دن یہ 15 لاکھ، 20 لاکھ، لاکھ، 2 لاکھ، ہزار، سینکڑا تو دور کی بات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ ایک نیکی کو ترسے گا، ایک نیکی کو، یہاں تک کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی، وہ جو زمین پر کئی سال ساتھ رہے ہوں گے، جب آپس میں ملیں گے بیوی شوہر کا دامن پکڑ لے گی اور کہے گی مجھے پہچانا، میں تیری بیوی ہوں، اتنے سال میں تیرے نکاح میں تھی، میں نے تیری بڑی خدمت کی، تو نے بھی میری خوشی کا بڑا خیال رکھا، میری ہر جائز ناجائز تمنا کو تو نے پورا کیا، کبھی دل نہ دکھایا، کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے، ہر ارمان کو تو نے پورا کیا۔ اب یہاں میں صرف تجھ سے ایک نیکی کا مطالبہ کرتی ہوں، ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں، ایک نیکی دے دے تاکہ اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ تو فرمایا گیا جب اپنے شوہر سے ایک نیکی مانگے گی فوراً شوہر دامن جھٹک دے گا اور کہے گا اے عورت خامخواہ کیوں میرے گلے پڑتی ہے، ارے تو بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے جبکہ میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ اس لیے میرے امام نے کہا ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، 2-4 بیٹوں کو نہیں، اکلوتے کو، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا۔ اور یہاں اللہ نے صرف اذان کے بدلے لاکھوں نیکیاں کمانے کا موقع دے دیا ہے، لاکھوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں پھر بھی اگر محروم رہیں تو ہم سے بڑا بھی کوئی غافل ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کے ہر کلمات کے بدلے اللہ تمہیں 1,00,000 نیکی عطا کرے گا، ہر کلمات کے بدلے اللہ 1,000 گناہ معاف کرے گا، ہر کلمات کے بدلے 1,000 درجات کو بلند کرے گا۔ بڑی خوش ہوئی صحابیات جب اپنا انعام سن لیا تو عرض کرتی ہیں آقا یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ مردوں کے لیے بھی ہے؟ تو مردوں تم بھی سن لو تمہارے لیے کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ نہیں صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میری امت کے مردوں کے لیے بھی ہے، اللہ جو تمہیں ثواب دے گا میری امت کے مردوں کو اللہ اس کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ عورتوں کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی، ہمیں کتنا ملیں گی؟ 30 لاکھ، ہر کلمات کے بدلے 2 لاکھ۔ پھر بھی جواب نہ دو۔ IPL کا میچ پیارا ہے، نیوز پیارا ہے، ٹی وی سیریل پیارا ہے، بگ باس کے ایپیسوڈ پیارے ہیں، ہمیں نیکیاں پیاری نہیں ہیں۔ ہم آپسی بات چیت میں لگے ہیں، واٹس ایپ میں لگے ہیں، فیس بک پر لگے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، کالنگ کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی اذان جو ہوتی ہے ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ نے قدم قدم پر ہمارے لیے نیکیوں کا انتظام کیا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں زندگی بہت مختصر ہے، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر لو، بعد مرنے کے اگر چاہو کہ ایک مل جائے تو قیامت میں کوئی دینے والا نہیں ہوگا، نہ دوست سہارا دے گا، نہ باپ سہارا دے گا، نہ بھائی سہارا دے گا، نہ پارٹنر سہارا دے گا۔ آپ کا اپنا کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن وہ کام نہیں آنے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، آج سے طے کر لو اذان کی آواز کان سے ٹکرائے گی، ہم دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں رہیں گے بلکہ جہاں بھی ہوں گے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اذان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، خاموشی بھی اختیار کریں گے اور اذان کے ایک کلمات کا ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم آپ فرماتے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں مؤذن ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر پیدا کرتا۔ وہ عمر فاروق اعظم کے جن کے دور خلافت میں سب سے زیادہ زمینیں ہیں جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی ہیں، 22,000 مربع میل کی زمین جہاں اسلام کا پرچم لہرایا، کیسر و کسریٰ کو جس نے فتح کیا وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل کر بھاگتا ہے، وہ جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں مؤذن ہوتا۔ اور جانتے ہو کیوں؟ فرماتے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مؤذن کی مغفرت کی دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے مؤذن کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے مؤذن کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے مؤذن کو بخش دے۔ عرض کرتے آقا آپ مؤذن کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں جبکہ اتنا ہمارے لیے نہیں کرتے، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے عمر میں مؤذن کے لیے بار بار دعا اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آخری وقت میں وہی لوگ مؤذن ہوں گے جو سب سے زیادہ غریب اور مفلس لوگ ہوں گے، جو سب سے زیادہ کمزور لوگ ہوں گے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مسجد کا مؤذن کیا کہیں کا انجینئر آپ کو نظر آتا ہے کہ مؤذن بن گیا؟ انجینئر کی ڈگری ہے مؤذن ہے، ڈاکٹری کی ڈگری ہے مؤذن ہے، سی اے کی پریکٹس کرتا تھا وہ مؤذن ہے، آپ کو نظر آتا ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں اکثر جگہوں پر تو ایسے لوگوں کو مؤذن بنا دیا جاتا ہے جن بیچاروں کو صحیح سے اذان بھی نہیں دینی آتی، صحیح سے اذان بھی نہیں دے پاتے، ان کو مؤذن بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی مل رہا ہے تو اتنے تنخواہ میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہم اپنی مسجدوں کے مؤذن کو کتنی سیلری دیتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ ارے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا جو واچ مین ہوتا ہے، کسی شاپنگ مال کے اندر جو واچ مین ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، کسی کارپوریٹ کمپنی کے اندر جو ڈرائیور ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ کم تنخواہ ہماری مسجد کے امام اور مؤذن کی ہوتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروان ایک چوکی دار مہینے کا 12,000 روپیہ کمائے، اوور ٹائم کر لے تو 15 ہو جائے، 16 ہو جائے، تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کر دے، فائل یہاں وہاں لے آیا لے گیا، چائے بول دیا، کھانا آرڈر کر دیا تو 18-20 ہزار تک پہنچ جائے۔ اور مسجد کے امام کی تنخواہ 5.5، 6، 6.5، 7، 8 میکسیمم۔ اور اس پر بھی بیچارہ وہ اگر شکایت کرے کہ بیٹی کی شادی ہے تھوڑا انکریمنٹ کر دو، اب تو 3 بچے اسکول میں جانے لگے، کچھ تو اضافہ کر دو، کچھ تو انکریمنٹ کر دو، تو جواب ملتا ہے کہ حضرت جا کر دیکھ لو، ہمیں تو پہلے ہی لگتا تھا ہم سب سے زیادہ تنخواہ آپ کو دے رہے ہیں، خود مہینے کا 80,000 کماتا ہوگا، اس پر بھی روتا ہے کہ کم ہے۔ اور مسجد کے امام کو اگر 8,000 دیتا ہے تو لگتا ہے کہ ہم نے اتنا دے دیا ہے کہ ساتھ پشتے بیٹھ کر اس کی کھائیں گے۔ آج کوئی امام بننا کیوں پسند نہیں کرتا؟ مؤذن بننا کیوں نہیں پسند کرتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ سیلس مین کا جاب کر لیں گے چلے گا، کال سینٹر میں جاب کر لیں گے چلے گا، ڈرائیونگ کر لیں گے، اولا اوبر چلا لیں گے چلے گا، سیلس مین بن جائیں گے چلے گا، لیکن ہم مسجد کے مؤذن بن جائیں، امام بن جائیں گے نہیں۔ کیوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ٹیکسی ڈرائیور اور آٹو چلانے والا مہینے کا 20-22 ہزار کما لیتا ہو تو پھر بتائیے کون مسجد کا مؤذن اور امام بننا پسند کرے گا؟ اور بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارا حال یہ ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شاعر اسلام جب آتے ہیں اسٹیج کے اوپر شاعری پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو ایک رات میں وہ ہزاروں روپے بٹور کر لے جاتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نعت خوانی ہوتی ہے، 12-15 ہزار روپے وہ نذرانے کے، اور اوپر سے جو فکس کیا ہو الگ، یعنی ایک رات میں صرف ایک جلسے کے اندر 15-20 ہزار وہ بنا کر جائے، اور جو بیچارہ 5 وقت نماز پورے مہینے بھر اپنی ذمہ داری سمجھ کر پڑھاتا ہو، اس کو ہم مہینہ ختم ہونے کے بعد 7,000 روپے دیتے ہیں۔ اب بتائیے اچانک اس کی بیوی بیمار ہو جائے تو 7,000 میں علاج کہاں سے کروائے گا؟ بتائیے۔ وہ مسجد کا مؤذن جس کی 3.5، 4، 5 ہزار روپے سیلری ہے، آج کے دور میں اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو ٹیوشن لگا سکتا ہے؟ ارے اب تو اسکول تک لانے لے جانے کے لیے وین والے بھی 700-800، بس والے 1,000 روپے مانگتے، وہ اپنے بچے کو کیسے پڑھائے گا؟ پھر ہم نعرہ لگاتے اعلیٰ تعلیم دو، اعلیٰ تعلیم دو، آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ۔ ارے اس کو تو آدھی روٹی بھی بمشکل تمام ملتی، وہ بچوں کو پڑھائے تو پڑھائے کیسے؟
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کاش ہماری سوچ بدلتی اور ہم جتنا کماتے ہیں کم سے کم اس کا 50% تو مسجد کے امام کی تنخواہ فکس کرتے۔ بتائیے جو مقتدی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ سارے مل کر کے اپنی مسجد کے امام اور مؤذن کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ مسجد کے امام کی تنخواہ بھی 30,000 ہوتی، مسجد کے مؤذن کی تنخواہ بھی 20,000 ہوتی، تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، لوگ خوشی خوشی مؤذن بھی بنتے، امام بھی بنتے، لیکن لوگ بھاگتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ جانتے ہیں سوائے 8-10 ہزار کے کیا ملے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، اس لیے بیچارے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ اور نہیں راستہ نظر آتا تو دعا تعویذ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اور بتائیے توحید دعا تعویذ کا سہارا، اسلامی آواز، توحید نیٹ ورک، مسجد کے صدر سیکرٹری انٹرنیشنل اسلامک گنڈا گردی بھی بیچارہ 6,000 میں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، کبھی فجر میں نہ اٹھ سکا تو 10 باتیں بھی سننا ہے، کبھی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال لے کر چلا گیا 2 وقت کی نماز میں نہیں آیا تو اس پر بھی کمپلین ہو جاتی، شکایت ہو جاتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، کل قیامت کے دن جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں سب سے زیادہ اونچی ہوں گی۔ یعنی آج اگرچہ وہ غریب دولت مندوں کے سامنے سر اٹھا کر بیٹھ نہیں سکتا، بڑوں کی محفل میں بیٹھنے کا اس کو حق نہیں، غریب ہے وہ، لیکن کل قیامت کے دن دنیا کے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتیوں کی گردنیں جھکی ہوں گی اور جو مسجد کا مؤذن ہوگا اس کی گردن اونچی ہوگی، اس کی گردن، وہ شرمندہ ہوں گے اور اس کا سر اٹھا ہوگا۔ یہ مقام مولا نے دیا، یہ مرتبہ مولا نے دیا، تبھی تو سیدنا عمر فاروق اعظم تمنا کرتے کاش میں مؤذن ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ مؤذن کے جسم کو کھائے۔ فرمایا گیا یہاں تک کہ حالت سکرات میں جو مؤذن ہوتا ہے، حالت سکرات میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، قبر کی مٹی اس کو نہیں کھاتی ہے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے اس کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 7 سال تک اذان دیتا، جو 7 سال تک اذان دیتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اور فرمایا گیا جو 1 سال تک اذان دیتا بن اجرت کے، 1 سال تک اذان دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خاطر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو واجب۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کتنا ثواب و کتنا انعام۔ جب موقع ملے آپ بھی اذان دیا کریں، کہیں انشاءاللہ، لیکن دیں گے کب؟ جب پہلے سیکھیں گے، پہلے سیکھیں۔ یہ 15 کلمات بہت مختصر ہیں، سیکھیں اس کو، اور وہی ہے ریپیٹ کرتے ہیں جو بار بار، ایسا نہیں کہ 15 الگ الگ ہیں، وہی تو ہے ریپیٹ کرتے۔ اللہ اکبر کو 4 بار بولنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 2 بار بولنا، اشہد ان محمد رسول اللہ کو 2 بار بولنا، اسی کو ریپیٹ کرنا ہے نا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا کہ نماز کے علاوہ 9 ایسے موقع ہیں جب اذان دینا مستحب ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینا بچے کی ولادت کے بعد، اور جانتے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، اسلامی طریقہ جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل دینے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دیں۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ بائی برتھ مسلم ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہود و نصارہ بناتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا بچے کی پیدائش کے بعد غسل دو، فوراً کان میں اذان دو۔ اب جیسے ہی کان میں اذان کی آواز ٹکراتی ہے بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ مولا تیرا بڑا کرم اور احسان ہے، پتھر کنکر کے پجاریوں کے گھر پیدا نہیں ہوا، مومن کے گھر پیدا ہوا مسلمان کے۔ لیکن کب؟ جب اذان کی آواز کان میں ٹکرائے گی۔ یہاں تو ابا نکل گئے 4 گھنٹہ ڈھونڈ رہے، کوئی مل ہی نہیں رہا کہ اذان دے سکے، بچہ بھی اسپتال میں کنفیوز ہے، پتہ نہیں کس کے یہاں ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کس کے یہاں ہو گیا، اذان ہی نہیں ہوئی اب تک۔ اور جب تک اذان کی آواز، جب تک کوئی اذان دینے والا ملے تب تک تو بارات گزر جاتی ہے، بینڈ باجے کی آواز، ڈی جے بج رہا ہوتا ہے۔ اسی اسپتال میں کسی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، گالی گلوز ہو رہا ہے، بچے کے کان میں اذان کی آواز پہلے پہنچنا چاہیے، اس سے پہلے تو سینکڑوں آوازیں پہنچ گئی۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ باپ پہلے سے تیار ہوتا وضو کر کے کہ بچے کی ولادت کے بعد کوئی اور آواز کان میں بعد میں پہنچے گی، سب سے پہلے اللہ کے کلمات پہنچیں گے، اللہ کی اذان کی آواز پہنچے گی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی طرح فرمایا گیا آگ لگ جائے تو اذان کی آواز دینا، اذان دینا مستحب ہے۔ آندھی طوفان ہو
جیسے سونامی وغیرہ طوفان وغیرہ آ گیا تو اذان دینا مستحب ہے. اسی طرح سے کوئی پریشان حال ہو، غمزدہ ہو تو اذان دیں. کسی پر حاضری وغیرہ آ گئی جنات وغیرہ کی تو اذان دیں. اسی طرح سے میرے پیارے آقا کے پیروانوں فرمایا گیا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیں. تو 9 مقامات ایسے ہیں جب اذان دینا نماز کے علاوہ بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اب ویسے بڑی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن اتنا موقع نہیں ہے، اس لیے میں اب بات کو سمیٹتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اذان کا جواب 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک قولی ایک فعلی. قولی سے مراد زبانی اعتبار پر آپ نے جواب دے دیا، اور دوسرا عملی اعتبار سے، یعنی جب اذان سنا تو نکل گیا نماز پڑھنے کے لیے، یعنی لبیک کہا اس پر. صرف یہ نہیں کہ جواب دے دیا اور لگا رہا کام میں، نہیں، بلکہ تیاری شروع کر دی کہ اذان ہو گئی اب چلو نماز کے لیے جانا ہے. تو 2 اعتبار سے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں، اذان جب ہو آپ جواب دیں گے تو یہ سارا ثواب، ساری نیکیاں ملیں گی. اگر جواب نہیں دیتے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن وہ آپ کو گناہ نہیں ہونا. لیکن اذان کے وقت اگر ادب نہیں کریں گے، اذان کا احترام نہیں کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے، تو پھر آپ گناہگار ہوں گے. گناہگار. آج سوشل میڈیا پر ویڈیو گھومتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہیں پر بھاشن دے رہے تھے، اذان کی آواز آئی تو خاموش ہو گئے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، فوراً اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے. ہم بھلے خود عمل نہیں کرتے ہیں. بتائیے، کوئی ہیروئن تعریف کر رہی کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہوں اذان سننے کے لیے، ہم فوراً سوشل میڈیا پر وہ فارورڈ کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیے وہ غیر مسلم ہے پھر بھی وہ اذان پسند کرتی ہے. اگر کوئی نچنیا گویا کسی ایوارڈ فنکشن میں تھا، اذان کی آواز آ گئی تو خاموش ہو گیا، فوراً ہم نے فارورڈ کرنا شروع کر دیا، بڑا اچھا آدمی، دیکھو اگرچہ دنیا کچھ بھی کہتی ہے لیکن اذان کا احترام کر رہا ہے. تو لوگ اگر غیر باطل عقائد والے، باطل مذاہب والے اذان کا احترام کریں، ہم ویڈیو فارورڈ کرتے خوشی ہوتی، لیکن ہم خود اس پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. جبکہ وہ نہ بھی کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لازم ہمارے لیے تھا، ضروری ہمارے لیے تھا، ہم ادب کرتے، ہم احترام کرتے، ہم خاموشی اختیار کرتے، ہم جواب دیتے، ہم لبیک کہتے. فرمایا گیا صحابہ کرام، کوئی پیڑ کاٹ رہا ہوتا کہ لکڑی کاٹنے کا کاروبار لکڑہارا ہوتا، کوئی مزدور ہوتا کہ کھیت میں کھیتی کر رہا ہوتا، کوئی بوجھا اٹھا کر جا رہا ہوتا، جس کام میں بھی مصروف ہوتے تھے، اذان کی آواز کان سے ٹکراتی تو فوراً اپنے ہاتھ کو روک لیا کرتے تھے، فاوڑا رکھ دیتے، کدال رکھ دیتے، سامان رکھ دیتے، خاموش اذان کا احترام کرتے تھے. اور پھر اذان ہو جاتی تو اپنے کام کو مکمل کر کے لبیک کہتے تھے. یہاں تک حکم ہے کہ کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کو بھی روک دے. قرآن کی تلاوت کو، یا ہم سے ٹی وی بند نہیں ہوتا، یا ہم سے بہت ہوا تو والیوم تھوڑا سا کم کر دیا، یا بہت زیادہ ہمت کی تو میوٹ کر دیا، لیکن نظر تو ٹی وی کے اسکرین پر ہوگی. یہ اذان کا ادب تو نہیں ہوا، یہ اذان کا احترام تو نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو بحیثیت مسلمان سارے کاموں کو چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں، اذان کو سنے بھی، جواب بھی دیں، اور اللہ توفیق دے تو لبیک کہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے نکل جائیں. کہیں انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ تاریخ میں بہت مشہور ہے. زبیدہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہی تھی. پوچھنے والے نے کہا کہ زبیدہ تجھے یہ جنت کیسے ملی؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ زبیدہ نے کہا ایک مرتبہ مجھے بھوک کی شدت تھی، میں نے خادمہ سے کہا دسترخوان لگا، کھانا چن دے. اس نے دسترخوان لگایا، کھانا رکھ دیا، لا کر میں بیٹھی، ابھی پہلا لقمہ اٹھایا تھا کھانے کے لیے کہ اذان کی آواز شروع ہو گئی. جیسے ہی اذان کی آواز کان سے ٹکرائی میں نے لقمہ رکھ دیا، یہاں تک کہ جب اذان مکمل ہوئی میں نے جواب دیا، دعا پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا. بعد مرنے کے میرے مولا نے فرمایا زبیدہ تو نے اذان کا احترام کیا، جا ہم نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. تو ہم بھی کریں کہ انشاءاللہ. اب یہاں اس ضمن میں ایک مسئلہ بتا دوں، ہمارے یہاں بھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، ہم ہاتھ دھو کر بالکل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں افطاری کے لیے کہ جیسے اذان شروع ہو ہم کھانا شروع کریں گے. تو وہ اذان افطار کے لیے نہیں ہے، وہ اذان تو مغرب کی نماز کے لیے ہے نا. افطاری اذان شروع ہوتی، ارے کھا پی رہا ہو تو روک دے، اذان شروع ہو تو روک دے. لیکن یہاں تو ہم تو انتظار میں کہ اذان شروع ہو تو ہم بھی پروگرام شروع کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
جیسے درود شریف پڑھا، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اذان پر ڈیپینڈ نہ ہو، بلکہ آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، 7:02 افطاری کا وقت ہے تو 2-3 منٹ ایکسٹرا ہو جائے، 3 منٹ پر، 4 منٹ پر، 5 منٹ، 6 منٹ پر آپ افطاری کرنا شروع کر دیں۔ یا مؤذن صاحب جب درود شریف پڑھتے ہیں اس وقت آپ کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اس کے بعد جب تک اذان شروع ہو جائے گی رک جائیں، اذان شروع ہو تو ہاتھ کو روک دیں۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو بیوی بھی یہ دیکھ کر کرے گی، بچے بھی دیکھ کر کریں گے، اور اگر باپ ہی حملہ کر دے گا تو ظاہر ہے بیوی بچوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے، کیا کی جا سکتی ہے؟ تو پھر اطمینان سے اذان ہو جائے، اس کے بعد تھوڑا بہت کھائیں، فلی لوڈ ہو کر جائیں گے تو مغرب بھی نہیں پڑھی جائے گی، تھوڑا بہت کھا لیں، پھر جائیں مغرب کی نماز پڑھیں، اطمینان سے واپس آئیں، پھر تھوڑا بہت کھا لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیونکہ عشاء بھی پڑھنا ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا اس ضمن میں۔ ایک بزرگ کو کسی نے اپنے گھر بلایا کہ حضرت آپ آئیے، آپ کے قدم پڑیں گے، اللہ برکت دے گا۔ اور ہوتا یہی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام صاحب آ جائیں، گھر میں برکت ہو، لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یعنی امام صاحب جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی برکت میرے گھر تک آ جائے، لیکن میں نماز پڑھ کے برکت نہیں لانے والا۔ ہر کوئی چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو پیر صاحب کو نیا مکان بنایا تھا، بلایا کہ حضرت آپ کے قدم پڑیں گے، اللہ برکت دے گا۔ پیر صاحب نے پورے گھر کا معائنہ کیا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا یہ کھڑکی تم نے یہاں کیوں بنوایا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ کھڑکی یہاں کیوں بنوایا تم نے؟ جب پیر صاحب گھر کا معائنہ کر رہے تھے تو اذان کی آواز سنائی دی تھی ان کو، اور دیکھا اس کھڑکی سے تو مسجد بھی نظر آ رہی تھی، تو کہا یہ کھڑکی یہاں کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ دراصل جب صبح سورج نکلتا ہے تو یہاں سے سورج کی روشنی آتی، کرنیں آتی ہیں، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یہیں پر کپڑا سکھاتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر فریش رہتا ہے۔ تو انہوں نے جب ساری چیزیں سن لی تو کہا یہاں سے اذان کی آواز آتی کہ نہیں آتی؟ کہا حضرت یہاں سے اذان کی بھی آواز آتی۔ تو بزرگ نے کہا کہ کاش کتنا اچھا ہوتا، یہ کھڑکی بنانے سے پہلے تیری نیت یہ ہوتی کہ میں کھڑکی یہاں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی۔ اگر تیری نیت یہ ہوتی تو روشنی بھی آتی، ہوا بھی آتی، کپڑے بھی سوکھتے، گھر تر و تازہ بھی رہتا، لیکن جب تک تیرا مکان رہتا، اذان کی نیت کی برکت سے اللہ عمر بھر تجھے ثواب عطا فرماتا۔ تو نیت ہی گڑبڑ تھی کہ اذان کی آواز آئے گی، یہ نیت نہیں، اور آج یہی حال ہمارا ہے۔ ایک نچنیا گویا انٹرویو دیتا ہے، کہتا ہے کہ اذان کی وجہ سے صبح میری نیند میں خلل پڑ جاتی ہے، اس کے لیے تو ہو بھی نہیں رہی، پھر بھی اس کی نیند کھل جاتی ہے، اور جن کے لیے ہو رہے ان کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، پیر پسارے سوئے۔ رمضان شریف میں تو پتا ہوتا ہے کہ اذان کتنے بجے ہوگی، جماعت کتنے بجے کی ہے، لیکن اگر ابھی پوچھا جائے کہ آپ کے علاقے کی مسجد میں فجر کی جماعت کتنے بجے ہوتی ہے، مؤذن صاحب جماعت سے کتنے گھنٹے پہلے اذان دیتے، تو جواب نہیں دے سکیں گے الا ماشاءاللہ۔ ظہر کتنے بجے کی ہر کوئی بتا دے گا، 1:30 بجے کی ہے۔ عصر کب ہو رہی، مغرب کب ہو رہی، عشاء کب ہو رہی، کتنے بجے کی جماعت، کتنوں کے پاس جواب؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اذان کا احترام کریں، اذان کا جواب دیں، اپنی مسجد کے مؤذن کا احترام کریں۔ ہم نے مسجد کے امام صاحب کو تو بڑی دعوت دی، کئی بار بلایا ہے، اللہ وہ حوصلہ بھی دے کہ کبھی صرف دسترخوان مسجد کے مؤذن کے لیے لگے اور کہیں کہ صرف آپ کی آج دعوت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی مسجدوں کے مؤذن کی خدمت کرو، ان سے دوستی کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کا ادب کرو کہ آقا فرماتے قیامت کے دن ان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور رب فرمائے گا جس جس کو پہچانتے ہو شفاعت کرا کے جنت میں لے کر جاؤ۔ تو یہاں کی دعوت وہاں کام آئے گی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔